बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनवर ख़ान है और मैं पेशावर मॉडल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के शोबा उर्दू से वाबस्ता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम पेशावर बोर्ड की जमात दाहम की उर्दू की किताब के पहले 2 असबाक की वीडियो बना चुके हैं, जिन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब ये उसी सिलसिले में हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें हम पेशावर बोर्ड की जो जमात दाहम की उर्दू की किताब है उसके तीसरे सबक की वजाहत करेंगे। उसके बारे में ये हमारी वीडियो है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबक का नाम है अल्लामा इकबाल का तस्वुर वतनियत और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर वहीद कुरैशी, और ये सबक माखूज़ अज़ है असासियात इकबाल से, यानी डॉक्टर वहीद कुरैशी की किताब है असासियात इकबाल, जिससे ये सबक लेकर हमारे कोर्स में शामिल किया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे मुसन्निफ़ के हवाले से। तो मुसन्निफ़ पैदा हुए हैं 1925 में और उनकी वफ़ात हुई है 2009 में। आपका असल नाम अब्दुल वहीद है और आप गुजरावाला में पैदा हुए हैं। उसके अलावा डॉक्टर वहीद कुरैशी जो हैं ये शायरी में सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम से इस्लाह लेते रहे। उसके अलावा शायरी में 3 मजमूए जो हैं वो आपके मंज़र आम पर आए हैं। एक है अलवाह, उसके अलावा दूसरा है नक़द जान और तीसरा है डलती उम्र के नोहे। इकबालियात पर डॉक्टर वहीद कुरैशी की गिरां कदर खिदमात का इतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको 2003 में इकबाल अवार्ड से नवाजा। आप अपनी स्क्रीन्स पर इनकी तस्वीर जो है वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा इनकी अहम तसानीफ़ के नाम हैं मुतालिया हाली, क्लासिकी अदब का तहकीकी मुतालिया, अफसानवी अदब और नज़र गालिब वग़ैरह वग़ैरह। ये तो थे डॉक्टर वहीद कुरैशी, जिनके बारे में हमने चीदा चीदा नुकात जो है वो यहाँ पर जाने। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। सबक का नाम है अल्लामा इकबाल का तस्वुर वतनियत और यहाँ पर हमें बात करेंगे इसके मरकज़ी ख़याल के हवाले से। तो जैसे इसका नाम आप लोगों ने देखा है अल्लामा इकबाल का तस्वुर वतनियत, तो आपके जहन में कुछ आइडिया ज़रूर बना होगा कि सबक जो है वो किस हवाले से है। तो मुसन्निफ़ ने बहुत ही अहम जो हमारे मुआशरे का पहलू है उस की तरफ जो है हमारी तवज्जो दिलाई है और बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है मुसन्निफ़ यहाँ पे बयान करते हैं कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है जो कि कुरान और सुन्नत के नाम पर, जो कि मज़हब के नाम पर जो है हासिल की गई है। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि दुनिया में कौमियत के 2 नज़रिए मौजूद हैं। एक इस्लामी नज़रिए कौमियत है और दूसरा मगरबी नज़रिए कौमियत है। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि इस्लामी नज़रिए कौमियत के लिहाज से तमाम के तमाम मुसलमान जो हैं वो सब बराबर हैं, लेकिन अगर आप दूसरी जानिब देखते हैं तो मगरबी नज़रिए कौमियत में रंग, नस्ल और ज़बान को बड़ी अहमियत हासिल है। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि शुरू में इकबाल भी वतन परस्ती को पसंद करते थे, यानी वो भी मगरबी नज़रिए कौमियत के कायल थे, मगर जल्द ही उन पर यह बात वाज़ेह हो गई कि इस्लामी नज़रिए कौमियत ही सबसे अफजल है और इस्लामी नज़रिए कौमियत ही सबसे बरतर है। मुसन्निफ़ इसके अलावा हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ख़ानदान सिर्फ़ शनाख्त के लिए है, बरतरी का मयार सिर्फ़ तकवा है, यानी कि जो तकवा इख्तियार करेगा सिर्फ़ अल्लाह ताला के नज़दीक वही शख्स होगा। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि ज़बानें सिर्फ़ इजहार का वसीला हैं, ये बुत नहीं है कि इनकी पूजा की जाए। इस्लाम हमारा मज़हब जो है वो हमें इन ज़बानों की पूजा करने की इजाज़त नहीं देता। ये वो तमाम बातें हैं जो इस सबक में मुसन्निफ़ ने बयान की हैं और इस सबक के ज़रिए मुसन्निफ़ ये तमाम बातें हमें समझाना चाह रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं सबक की जानिब और सबक से चंद अहम अहम नुकात जो हैं उनकी यहाँ पे वजाहत की जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इस्लामी नज़रिए कौमियत के बारे में। तो इस सबक में मुसन्निफ़ ने 2 नज़रिए कौमियत की बात की है। एक इस्लामी नज़रिए कौमियत है और एक मगरबी नज़रिए कौमियत है। अगर हम इस्लामी नज़रिए कौमियत की बात करते हैं तो इस्लामी नज़रिए कौमियत की बुनियाद वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी है, यानी कि जिस किसी ने कलमा पढ़ा वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया, अब वो एक कौम बन चुका है, चाहे वो जहाँ कहीं भी रहता है। इस्लामी नज़र कौमियत में रंग नस्ल की कोई कैद नहीं है, चाहे कोई काला है या कोई गोरा है या कोई जो है सऊदी अरब में रहता है, कोई पाकिस्तान में रहता है या कहीं और रहता है। जिस किसी ने कलमा पढ़ा है, जिस किसी ने ला इलाहा की रस्सी को मजबूती से थामा है, वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुका है और अब जो है वो एक कौम तस्वर
کیا جائے گا۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان کہلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا روحانی بھائی قرار دے دیا ہے، اور ہم اس بات سے بخوبی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، حسب و نسب کے لحاظ سے کوئی ایک دوسرے پہ برتر نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے، اور اگر کوئی ایک دوسرے سے افضل اور برتر ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر افضل و برتر ہے۔ یہ اسلامی نظریہ قومیت ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں یہ بات سکھاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم بات کرتے ہیں مغربی نظریہ قومیت کی، کہ مغرب جو ہے، مغرب جس نظریے کا قائل ہے، اس نظریے کے مطابق وہ نظریہ جو ہے وہ اسلام سے متصادم ہو جاتا ہے، اسلام سے ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ مغربی نظریہ قومیت کی بنیاد رنگ پہ ہے، نسل پہ ہے، زبان پہ ہے، جغرافیائی حدود پہ رکھی گئی ہے۔ مغرب کی اس نظریے کی وجہ سے بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، اور جس میں لوگوں کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح جو ہے بہایا گیا ہے۔ تو اگر آپ ان دونوں نظریوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی قومیت جو ہے وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس میں برابری ہے، اس میں جو ہے تو مساوات کا درس دیا جا رہا ہے۔ تو شروع میں جو تھے مرکز خیال میں نے یہ بات کی ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ شروع میں جو تھے اس مغربی نظریہ قومیت کے قائل تھے، لیکن جیسے جیسے جو ہے آگے بڑھتے گئے تو وہ اس نظریے کے خلاف ہوتے گئے۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں، مصنف ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اقبال کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اقبال کی شاعری کا محور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اقبال کی شاعری جو ہے وہ قرآن مجید پر مبنی ہے۔ اقبال کا پیغام اسلامی ہے، وہ مسلمان کو، اپنی کاری کو اس مرد مومن کے روپ میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، مصنف یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے ہیں، صرف شناخت کے لیے بنائے ہیں، برتری کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی کو حاصل ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ زبان صرف اظہار کا وسیلہ ہے، بت نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اگر زبان کو مقصد بنا لیا جائے تو اس سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس سے جو ہے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہمارے سامنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں وطن پرستی سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان پسند تھی، حالانکہ یہ زبان کفار کی تھی، لیکن قرآن مجید کی وجہ سے یہ زبان جو ہے وہ اور زیادہ مقدس قرار پائی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تبلیغ کے لیے فارسی زبان کی بھی ضرورت ہے تو انہوں نے فارسی زبان کا بھی استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہی مثال جو ہے آج کل کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو اس علاقے کی زبان ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے ان تمام نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زبان پرستی اور وطن پرستی سے دور رہنا چاہیے، تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں یا جھگڑے کم سے کم ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر مصنف بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور اردو زبان جو ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی بر صغیر میں وجود میں آئی ہے۔ اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ممالک جو ہیں ان میں آپس میں لسانی اختلافات، یعنی کہ زبان سے متعلق جو اختلافات ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ میں یہی بات کروں کہ زبان اظہار کا وسیلہ ہے۔ آپ اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی زبان جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا جس علاقے میں آپ موجود ہیں آپ وہی زبان استعمال کریں گے کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی لیے زبان کو مقصد نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر بر صغیر پاک و ہند میں آپ دیکھیں 20ویں صدی تک مختلف اختلافات جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم فکر اقبال کی روشنی میں ہی ان لسانی اختلافات سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم زبان کو مقصد بنا لیں گے تو پھر اس سے بہت سارے برے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ یہاں پر مصنف ہمیں پہلے بھی قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے، اور دوبارہ یہاں پہ قرآن مجید کا حوالہ جو ہے مصنف یہاں پہ ہمیں دیتے ہیں۔ سورہ حجرات میں جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ ہے، یہ ذاتیں اور خاندان صرف شناخت کے لیے بنائے گئے ہیں، برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی کو حاصل ہے۔ تو ان آیات سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو کہ پرہیزگار ہے اور جس کا عمل جو ہے وہ اچھا ہے۔
اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرقوں میں اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں، مختلف جو فرقے بازیاں ہیں ان کو ختم کریں، اور نہ ہی حسب و نسب پر فخر کریں، کیوں کہ جو آیت کا ترجمہ اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے بالکل یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ حسب و نسب جو ہے وہ صرف شناخت کے لیے ہیں، برتری جو ہے وہ حسب و نسب کے بیس پہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں حسب و نسب پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجت الوداع کا جو خطبہ تھا اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی تھی کہ کسی عربی کو کسی اجمی بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب اسلام کا جو نظریہ ہے وہی بالاتر ہے، مغرب کا نظریہ جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیوں کہ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہی ہماری کامیابی پوشیدہ ہے۔ تو یہ تو ہمارا سبق تھا علامہ اقبال کے تصور وطنیت، کہ علامہ اقبال جو تھی وطنیت کے تصور کس قسم کا جو تھا ان کا تصور تھا، یہ ڈاکٹر وحید قریشی نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے یہ بات پیش کی ہے۔ تو یہ تو ہمارا سبق تھا، مختصراً طریقے سے میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے میں اس کو پیش کر سکوں۔ امید ہے آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا، بہت معلومات میں آپ کی اضافہ ہوا ہوگا۔ اب مجھے یہاں پر اجازت دیجیے، وہی بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ نوٹس وغیرہ جو ہیں وہ پشاور ماڈل کی ویب پورٹل جو ہے اس پہ آپ کو مل سکتے ہیں، وہاں سے آپ چیپٹر وائز سبق کے جو نوٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔